اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 10ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج 2 آیتیں، یعنی آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے پہلے ہم لوگ تلاوت کر لیتے ہیں ان آیتوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی کرنے والا۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے۔ بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم ان دونوں آیات کی ایک ایک حصے کو لے کر دیکھتے ہیں کہ اس میں انسانیت کے لیے ہدایت کے کیا کچھ پیغامات درج ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فقہا نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذکر سے مسجد آباد ہوتی ہے، ممنوعات اور بدعات کے ارتکاب سے مسجد کی بربادی سمجھی جائے گی، نیز وہ تمام امور جو نمازیوں کی کمی اور مسجد کی ویرانی کے باعث ہوں آیت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ محمد جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں، گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کی گمراہی کا تذکرہ تھا، اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی کجروی کا ذکر ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سرزمین مکہ سے نکالا اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے سے روکا اور منع کیا۔ یہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال عمرہ کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے اپنے بتوں اور شرکاء کی خاطر بیت اللہ کی ویرانی اور خرابی کا سر و سامان کیا، اور مسلمانوں کو حرم مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ 8ویں سورہ انفال کی 34ویں آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور مقام یعنی 9ویں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں بھی ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے
کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، قیام صلاۃ کی پابندی کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور مسجد سے مراد صرف بیت اللہ ہی نہیں بلکہ اس ضمن میں دنیا کی ہر مسجد آ جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ مساجد جمع استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بھی مساجد یعنی جمعہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد دنیا بھر کی مساجد جو دنیا بھر میں موجود ہے اس وقت۔ آگے فرمایا گیا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ کفار اور غیر مسلموں کے لیے مساجد میں بلا اجازت داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ داخلے کی اجازت غیر مسلم کو صرف اس حال میں دی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا محکوم ہو اور اس کا داخلہ سرکشانہ نہیں مطیعانہ ہو۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکون کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا کہ خوشخبری اور پیشگوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل کر نہ دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے معافی کا عام اعلان فرما دیا۔ اس کی تفصیلات آئیں گی آگے فتح مکہ کے تذکرے میں۔ ناظرین گرامی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم آگے کہا گیا اسی آیت میں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، یعنی دونوں جہانوں میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، نہ صرف رسوائی اور ذلت بلکہ ایک بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اور آگے ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب خدا ہی کا تو ہے، تو جدھر کو رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی زمان و مکان کے قید میں، اس لیے اس کی طرف منہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کسی خاص سمت کی طرف مڑ جانا چاہیے، اور یہ سمت خود ہی فرض کر کے اس کی طرف منہ کر کے پوجا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں بھی آپس میں اس بات پر جھگڑا تھا، ہر ایک نے سمت مقرر کر رکھی تھی، وہ اسی سمت کو بہتر تصور کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی تردید کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ کی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے، اور نہ وہ کسی مکان اور سمت میں قید ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ متوجہ ہوگا۔ وہ کسی خاص مقام، کسی خاص شہر یا سمت سے مخصوص اور وابستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو مشرق کو پسند کرتا ہے اور نہ صرف مغرب کو، بلکہ تمام سمتیں اسی کی ہیں، وہی ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اس لیے جس جگہ اور جس طرف رخ کر کے خلوص کے ساتھ پکارا جائے گا وہ ضرور متوجہ ہوگا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون سچے دل سے مجھے پکارتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسافر اور سوار کو قبلے کا رخ معلوم کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اس وقت جس طرف بھی رخ کر کے عبادت کرو گے وہ قبول ہوگی۔ خلوص شرط ہے، کیونکہ اللہ ہر سمت اور ہر جگہ پر حاوی ہے۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے قبلے کا صحیح رخ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لو، اور نفل نماز اگر سواری پر ہو تو خاص سواری کی سمت بدل جائے تو اپنی نماز جاری رکھو۔ آج کے دور میں ٹرین کے سفر میں صورتحال پیش آتی رہتی ہے، ٹرین دوران سفر اپنا رخ کئی بار بدلتی رہتی ہے،
تو ایسی صورت میں ٹرین میں نماز ادا کرنے والے کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، ایسا میرا ماننا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ان دو آیات کے بارے میں متعدد مفسرین نے بہت ہی کارآمد باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چونکہ اب ہمارا وقت ہو چلا ہے، اس لیے ان تفصیلات کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بھی جاری رکھیں گے کہ سمت کو لے کر کے اور قبلے کو لے کر کے الگ الگ طرح سے کیا باتیں سامنے آئی ہیں۔ مجھے یہاں اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ